بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں فطری طور پر جو ایک خاص اور بہت بڑا ہنر تھا، وہ یہ کہ نازک ترین معاملے کی تہ تک فوراً پہنچ جانا اور صورتحال کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنا۔ اگر کوئی سازش ہے تو اسے پکڑنا، اسے بے نقاب کرنا اور دشمنوں پر کڑی نگاہ رکھنا۔ ان کی یہی خوبی تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور دین اسلام کی بہتری کے لیے استفادہ فرماتے رہے اور ان کی خدمات حاصل کرتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر چکا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور خلفائے راشدین تھے، ان کی بھی یہی کیفیت رہی کہ ہمیشہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد و انحصار کیا کرتے تھے، بالخصوص اس معاملے میں، یعنی منافقین اور مخالفین کی نشاندہی اور سراغ رسانی کے معاملے میں۔ اور یہ کہ خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ تو اس سلسلے میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نوبت یہ تھی کہ اگر اس معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی کہ جنازہ بالکل تیار ہے نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے فوری طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچنے کی بجائے ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ یہ کسی کو بھیجتے اور کہتے کہ ذرا جاؤ دیکھو وہاں جا کر کہ نماز پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ میں اس انسان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس میں شرکت کے لیے دیکھو حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، حذیفہ موجود ہیں یا غیر موجود ہیں، مجھے آ کر بتاؤ۔ اگر وہ آ کر یہ اطلاع دیتا کہ حذیفہ وہاں ہیں، موجود ہیں نماز کے لیے، تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مطمئن ہو جاتے اور جا کر اس میت کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے۔ لیکن اگر خبر یہ ملتی کہ حذیفہ تو نہیں آئے تو عمر رضی اللہ عنہ شک کرنے لگتے تھے اور انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ واقعی حقیقی مؤمن تھا، یہ فوت ہونے والا شخص، یا یہ کہ کچھ اور تھا، یہ چھپا ہوا دشمن تھا، منافق تھا۔ شک کیا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کسی کو بھیج کر کہ جاؤ وہاں لوگوں کو کہہ دو میری طرف سے کہ اس کی نماز پڑھ لیں، اس کی نماز ادا کی جائے، اور خود اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حذیفہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملے میں کچھ خرابی موجود ہے۔ یہ حالت تھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس سلسلے میں، یعنی منافقین کی شناخت کے بارے میں
حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد و انحصار کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، ایک بار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے اپنے عمال حکومت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عمال حکومت یعنی جو والیان ریاست تھے کہ اس زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا بڑا ہی عظیم الشان سلسلہ تھا، اور حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی، بہت بڑا علاقہ کہ آج کے ہمارے اس دور میں بہت سے کہ کم از کم اگر کم از کم بھی حساب کیا جائے بہت احتیاط کے ساتھ تو 100 سے زیادہ آج کے جو مستقل اور آزاد بہت سے ممالک ہیں، 100 سے بھی زیادہ بقول مؤرخین، وہ صرف ایک شخصیت یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو ان کے زمانے میں حدود سلطنت تھیں، اسلامی سلطنت کی جو حدود تھیں، کسی ایک شخصیت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اسلامی سلطنت کی جو حدود تھی اور جو رقبہ تھا وہ آج کے 100 مستقل ممالک سے بھی زیادہ تھا۔ تو اتنا بڑا علاقہ تو ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں ان مختلف علاقوں کے فرما روا بھی موجود تھے، یعنی مسلمان فرما روا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ جو فرما روا تھے، مقامی طور پر ان علاقوں کی نگرانی کرنے والے افراد جنہیں فرما روا کہہ لیا جائے، والیان ریاست کہہ لیا جائے، یا آج کل کی اصطلاح کے مطابق گورنرز کہہ لیا جائے، مختلف علاقوں کے گورنر۔ اب ان کے بارے میں ہمیشہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ بڑی ہی سخت گیری سے کام لیا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی چھوٹ نہ مل جائے، بہت سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا کرتے تھے، نگرانی رکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ نگرانی، یہاں تک کہ بطور مثال ایک بار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان والیان ریاست میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کسی مجلس میں تذکرہ ہوا، بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ روا رکھنے کا تذکرہ ہوا کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کا معاملہ روا رکھا جائے اور بے جا سختی سے اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے۔ اس قسم کی کوئی گفتگو کسی محفل میں چل رہی تھی، تو اس موقع پر ان والیان ریاست میں سے کسی نے یوں کہا کہ میں نے تو کبھی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا، کیونکہ بچوں کو پیار کرنے کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یوں کہا کہ میں نے اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ یہ بات عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی، اسے بلوایا، دریافت فرمایا اور تحقیق کی، اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی؟ اس نے کہا کہ کہی۔ اس پر فوری طور پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ وہ انسان جس کے دل میں خود اپنی اولاد کے لیے پیار نہ ہو، محبت کے جذبات نہ ہو، ہمدردی نہ ہو اپنے بچوں کے لیے، تو وہ رعیت کے ساتھ شفقت و محبت اور ہمدردی اور نرمی کا سلوک کس طرح کر سکتا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا یہ حال ہے تو غیروں کے ساتھ اس کا کیا حال ہوگا؟ اور فوری طور پر اس کی برطرفی کا حکم صادر کیا کہ اس کے منصب سے اسے برطرف کر دیا جائے، معزول کر دیا جائے، صرف اس بات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک بار والیان ریاست میں سے کسی کو دیکھا کہ گرمی کے موسم میں
باریک قسم کا لباس زیب تن کر رکھا ہے، باریک کپڑے ہیں کہ موسم کی مناسبت سے کہ گرمی کا موسم ہے تو موٹے کپڑے تکلیف دہ ہوں گے تو باریک لباس پہن رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو باریک لباس کے وہ قیمتی ہوا کرتا تھا نسبتاً، ہر ایک کو نصیب تو نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو باریک لباس پہن رکھا ہے، کیا تمہارے علاقے میں سبھی لوگوں کو ایسا ہی لباس میسر ہے؟ تو جواب دیا کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہر ایک کو یہ میسر ہے یا نہیں ہے۔ تو فوراً اسے برطرف کر دیا کہ جب رعیت کے بارے میں تمہیں خبر نہیں کہ ہر ایک کو یہی لباس میسر ہے یا نہیں، کہ جو خود تم نے پہن رکھا ہے تو تم نے کیسے پہن رکھا ہے کہ تمہیں لوگوں کی اور عوام کی اور رعیت کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، لہذا تم اس قابل نہیں کہ تمہیں اس رعیت پر فرما روا اور ان کا نگران مقرر کیا جائے۔ اسے برطرف کر دیا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک بار اپنے ان والیان ریاست میں سے کسی کو دیکھا کہ سالن کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے۔ ویسے سننے میں یا کہنے میں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سبھی لوگ سالن کے ساتھ ہی تو روٹی کھایا کرتے ہیں، لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو خوف خدا کا جذبہ ہے کہ بالخصوص وہ لوگ کہ جن کے ذمے دوسروں کی نگرانی کا کام مقرر ہے تو انہیں کیسا ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں انہیں احتیاط برتنی چاہیے۔ تو دیکھا کہ سالن کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے تو اسے برطرف کر دیا اس بات پر کہ تم ایک وقت میں دو کھانے کیوں کھاتے ہو، کہ روٹی ایک کھانا ہے اور سالن تو مستقل ایک دوسرا کھانا ہے۔ ایک وقت میں دو کھانے جو کھائے گا تو عوام کا وہ کیا خیال رکھے گا؟ تو اس بات پر اسے برطرف کر دیا کہ ایک وقت میں دو کھانے کھاتا ہے، کہ روٹی بھی کھاتا ہے سالن بھی کھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ وہ جو اتنی بڑی مملکت تھی وہ خود بخود نہیں چل رہی تھی، بلکہ اس قدر کامیابی کے پیچھے جو اصل راز پوشیدہ تھا وہ راز یہی تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنے عمال حکومت اور والیان ریاست پر کس قدر کڑی نگاہ اور کتنا سخت محاسبہ کیا جاتا تھا اور باز پرس کی جاتی تھی ان سے ہمیشہ۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک بار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا اپنے عمال حکومت کے بارے میں اور اپنے گورنرز کے بارے میں کہ حذیفہ ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ جو ہمارے عمال حکومت ہیں مختلف علاقوں کے فرما روا ہیں ہماری طرف سے مقرر کردہ، کیا خدا نخواستہ ان میں سے کوئی منافق ہے؟ یہ سوال پوچھا کہ مجھے بتائیے ان میں کوئی ہے منافق؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ واحد، کہ ہاں اے امیر المؤمنین ایک ہے، ان میں ایک منافق ہے۔ تو یہ جواب سن کر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا حذیفہ دلنی علیہ، کہ اے حذیفہ مجھے بتائیے وہ کون ہے وہ ایک منافق ان میں، مجھے بتائیے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کی، انہوں نے اصرار کیا مگر میں نے جواب دیا کہ لا افعل، کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ان میں آپ کی طرف سے مقرر کردہ یہ جو والیان ریاست ہیں ان میں وہ ایک منافق کون ہے میں نہیں بتاؤں گا، بس اتنا بتا دیا کہ ایک ہے مگر کون ہے یہ نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی مزید اصرار نہیں کیا کہ شاید اسی میں بہتری ہوگی، اور اس کے بعد کہتے ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہ میں نے تو نہیں بتایا مگر یوں محسوس ہوتا ہے،
کہ شاید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خود ہی تحقیق و جستجو سے کام لیا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی گئی کہ دل میں خیال ڈالا گیا یا کوئی بھی وسیلہ بنا ایسا کہ چند دن ہی گزرنے پائے تھے اس گفتگو کے بعد، دونوں میں یہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد چند روز ہی گزرے تھے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسی اپنے گورنر کو برطرف کر ڈالا۔ تو یہ سلسلہ ہوا۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلفائے راشدین بھی اس معاملے میں، یعنی منافقین کی نشاندہی اور سراغ رسانی اور کھوج لگانا، اس سلسلے میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی خدمات پر بہت زیادہ اعتماد و انحصار کیا کرتے تھے اور ان کی خدمات کے معترف رہا کرتے تھے ہمیشہ۔ ناظرین کرام، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران وہ مبارک زمانہ چل رہا تھا، وہ جو قربتیں تھیں اور وہ جو تعلق خاطر تھا اور وہ جو والہانہ عقیدت و محبت کے جذبات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے شفقت و عنایت کے جو سلسلے تھے، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یہ جو قدر و منزلت اور یہ مقام و مرتبہ حاصل رہا، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ وہ سبھی حضرات سراہتے رہے اور ان پر اعتماد و انحصار کیا جاتا رہا۔ تو اس سلسلے میں جو ان کی خدمات تھی، یعنی سراغ رسانی کے حوالے سے جو خدمات تھیں، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ اب اس کے علاوہ مزید یہ کہ دوسرے بہت سے بھی ایسے میدان تھے کہ جن میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے ایسے یادگار کارنامے تھے کہ جو ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیے جاتے رہیں گے۔ وہ مزید کیا کارنامے تھے اور کس سلسلے میں تھے اور کس میدان سے ان کا تعلق تھا، یہ تمام تر تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔